تعلق نہیں ہے. رسل نے جو بہت بڑا تھنکر تھا، اس نے کرسچینٹی کیوں چھوڑ دی؟ کئی وجہ سے چھوڑی. اس نے کتاب پڑھ لی جس کی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، میں کرسچن کیوں نہیں ہوں، کیوں چھوڑ دیا میں نے کرسچینٹی کو؟ اس میں ایک بات اس نے یہ لکھی ہے کہ اس مذہب میں خلاف عقل باتیں ٹھوس دی گئی ہیں. اور اس کے بعد اس نے مثال دی ہے کہ 1 + 1 + 1 = انگریزی کسی کو نہیں آتی، ابھی کسی کو تو آتی ہوگی. کیا اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ ایک جمع کہیں گے نا. 1 + 1 + 1 کیا ہوئے؟ 3. کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ 1 + 1 + 1 1. کہتے ہاؤ از اٹ پاسبل بھائی؟ 1 + 1 + 1 3 ہوگا، 1 کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے پادری بات مجھے سمجھا، ان کے سمجھنے والی بات نہیں، یہ فیت کی بات ہے. تو کہا اس فیت کو میں نہیں مانتا کہ جو خلاف عقل ہو. محمد آل محمد صلوات. ہندو دھرم کو دیکھیے، ان کی میتھولوجی کو دیکھیے، کیا کیا کہانیاں آپ کو ملیں گی، کیا کیا قصے ملیں گے عقل سے دور، مزخرفات، خرافات. عقیدے کو ہندی میں کہتے ہیں آستھا. کیا کہتے ہیں؟ آستھا. آستھا چینل بھی آتا ہے، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تو آستھا ہندی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے عقیدہ. اس آستھا نے مصیبت بنا رکھی ہے. کسی بھی جگہ انہوں نے 4 پتھر رکھے، اوپر سے سندور ڈالا، ڈنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اب جب لوگ آئے اس کو ہٹانے کا، اس کو آپ نہیں چھو سکتے، یہ آستھا کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں یہ سب مزخرفات نہیں ہے. اور یہیں پر بس میں کچھ کہوں اور کچھ آپ سمجھیں. اسلام کہتا ہے کسی شخصیت سے متاثر نہ ہو، سو کال کسی معجزے سے متاثر نہ ہو. بات کو دیکھو، میسج کو دیکھو کہ جو میسج مل رہا ہے وہ عقل کے خلاف ہے یا عقل کے موافق ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا بنگلور میں ایک بہت بڑے سوامی تھے، سوامی ستیہ، کیا نام تھا ان کا، میں بھول رہا ہوں، یاد آ جائے گا. ابھی ان کا مرے ہیں وہ، کچھ مہینے ہوئے. سونیا گاندھی تک ان کی مرید تھیں. بھائی منموہن سنگھ تک ان کے چرن چھوتے تھے جا کر، کیونکہ وہ چمتکار دکھاتے تھے، معجزے دکھاتے تھے. منموہن سنگھ جی گئے، سوامی جی ہمیں گھڑی چاہیے، ہم گھڑی چاہیے. ہاتھ یوں 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 کیا، لو گھڑی. آگے گھڑی آتے، آگے گھڑی آتے بھائی. سونیا جی نے کہا سوامی جی ہمیں انگوٹھی چاہیے ہے. انہوں نے کہا لو. انہوں نے خلا میں یوں یوں ہاتھ کیا، مٹھی بند کی، لو انگوٹھی آ گئی. تو کون مرید نہ ہو جائے گا؟ کون مرید نہ ہو جائے گا؟ لاکھوں آدمی اس شخص کے ماننے والے. ایک بات بتائے دیتا ہوں کہ جب کوئی دھرم کی بات کر رہا ہو اور دین کی بات کر رہا ہو، یاد رکھیے، دل میں بٹھا لیجیے اس بات کو، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب کوئی آدمی دھرم کی، دین کی، مذہب کی بات کر رہا ہو تو مرتے وقت اس کی فائنینشیل پوزیشن دیکھیے. اگر دوسروں کو امیر بنا کر خود غریب جا رہا ہے تو مذہب میں سچا ہے. اب تاریخ اسلام آپ پڑھیں، میں نام تو کسی کا لیتا نہیں، تاریخ اسلام آپ پڑھیں، اور بہت سے حضرات ہوا کہ جن کی دولت کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، نام نہیں لیتا میں کسی کا. یہ سوامی جی، ان کا اول تو کہا تھا میں 110 سال کا ہو کے مروں گا، اور شاید 80-85 سال ہی میں ٹے ہو گئے. بڑی عزت و احترام سے ان کا جنازہ اٹھا، ان کا مسلک تھا دفن کیا جانا، دفن کیے گئے. اس کے بعد بھیا آپ سنیے، حضور جس کمرے میں وہ آرام فرماتے تھے، جب اس کمرے کو کسٹم کے لوگوں نے جب جا کر کھولا تو جس بستر پر آرام کرتے تھے وہ بستر نوٹوں کا بستر تھا.
اب بتائیے اس کے نیچے سے، چادر کے نیچے سے کتنا روپیہ نکلا ہوگا؟ اب مجلس میں دیر میں کیوں کروں؟ 98 کروڑ روپیہ کیش، 98 کروڑ، یہ پریس میں آ چکا ہے، کیش، 83 kg سونا، 83 کلو سونا، اور معلوم 300 کتنے کلو چاندی اور کتنے ہیرے اور کتنے جواہرات. تو معلوم ہے کہ مذہب کے نام پر خالی ڈھونگ تھا. پیسہ جمع کرنا، پیسہ جمع کرنا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ. اسی لیے جو سچا مذہبی رہنما ہوتا ہے، علی کی مثال میں دینا چاہتا ہوں. جہاں جرداخ لکھتا ہے کہ مولا علی 3 سال جب کوفے میں حکومت کر چکے، عراق کے اوپر اور دوسرے مقامات پر، تو آپ نے کوفے کی سارے آبادی کو جمع کرنے بعد، واقعہ میں پڑھ چکا ہوں کئی مرتبہ، اب اس وقت ذہن میں آ گیا تو سنائی دے رہا ہوں آپ کو مختصراً. علی نے منبر پر جا کر اعلان کیا کہ اس مجمع میں میرے دوست بھی ہیں، میرے دشمن بھی ہیں. یہ بتاؤ میری پوری اسٹیٹ میں 3.5 برس ہوئے ہیں کل حکومت کرتے ہوئے، کل 3.5 years، 3.5 برس ہوئے ہیں. وہ کہا میری پوری اسٹیٹ میں، تم بتاؤ میرے خوارج، تم بتاؤ جو میرے دشمن ہو، میری پوری اسٹیٹ میں کوئی آدمی جو مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو ایسا ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو؟ سب نے کہا نہیں. کوئی آدمی ایسا ہے جس کے لیے پہننے کے لباس نہ ہو؟ نہیں. کوئی آدمی ایسا ہے جس پر ایک وقت فاقے سے گزرا ہو؟ نہیں. یہ ہے دین. پر محمد آل محمد صلوات. دینداری اور دنیا داری کا فرق آپ کو ایک لفظ بتا دیتا ہوں. چاہے کسی نام سے حکومت ہو رہی ہو، ہم ساری، چاہے کسی نام سے حکومت ہو رہی ہو، دینداری اور دنیا داری کا فرق یہ ہے کہ دنیا داری میں چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دینداری میں انسان کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. علی کو تولنے آپ تو علی کی قیمت کیا ہے؟ علی نے خود اپنی قیمت بتا دی کہ زمین و آسمان کی دولت ایک پلے میں رکھ دی جائے گی تو میں بکنے والا نہیں ہوں. علی کی قیمت صرف رضا الہی ہے. صلوات و محمد و آل محمد. بس وقت ختم ہو رہا ہے. تو میں آپ کو مطمئن کرتا ہوں، دین بشکل دین، اوریجنل دین، اس میں کوئی بات آبجیکشنیبل ہے ہی نہیں. ہر ایک ماننے کے لیے تیار ہوگا. گڑبڑ کہاں ہوئی؟ گڑبڑ ہم نے کر دی، گڑبڑ ہم نے کر دی. اب اسلام کو لوگ قرآن میں تھوڑی دیکھیں گے، انہیں عربی کہاں تھی جو قرآن میں دیکھیں بھائی؟ وہ تو ہمارے کردار میں دیکھیں گے. اب ہمارا کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے. اور بس میرے پاس 15 منٹ اور رہ گئے ہیں. ایک ہی اعتراض پیش کر سکتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے. ایک اعتراض جو دین پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس میں ہر شے کھلی ہوئی ہے، کوئی فائل بند نہیں ہے، ساری فائلیں کھلی ہوئی ہیں، جتنی چاہے ریسرچ کرو. دین میں سب سے بڑی بنیادی خرابی یہ ہے کہ دین میں سب چیزیں قطعیات ہوتی ہیں. بس جو ہم نے کہہ دیا وہ فائنل. نو، صحیح نہیں ہے. نہ آپ نے اپنے بارے میں کہا وہ صحیح ہے، نہ جو دین کے بارے میں کہا وہ صحیح، دونوں غلط ہیں. سائنس میں بھی یہاں پر سائنٹسٹ، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے اصلاح کر دے. بھائی آئی ایم ناٹ اے سائنٹسٹ، مگر جو میں نے پڑھا ہے بتا رہا ہوں آپ کو. سائنس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تھیوری، ایک ہے لا. میں ایک ہی مثال دوں گا، ویسے مثالیں بڑی بہت سی تھی میرے پاس. تھیوری از چینجبل، تھیوری میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ایک ہی تھیوری پیش کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا. تھیوری آف ایوولوشن، نظریہ ارتقاء. آج کسی کے سامنے منہ کھولیے وہ منہ سے بتائیے بھائی دس از تھیوری، اٹ از چینجبل.
یہ چینج ہو سکتی ہے. میں نے ایک سائنٹسٹ کا قول پڑھا تھا, بڑی پیاری بات نے کہی, بچوں سن لو. وہ کہتا ہے کہ موسٹ آف دا سائنٹسٹ believe in the theory of evolution because they believe that most of the scientists believe in the theory of evolution. بھائی واہ, کیا بات کہی ہے اس نے. سائنسدانوں کی اکثریت تھیوری آف ایوولوشن کو صرف اس لیے مانتی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ تھیوری آف ایوولوشن پر یقین رکھتے ہیں. لوگ سخت ہوں گے اندھی پیروی میں. 100 کتابیں تو میں جانتا ہوں کہ جو تھیوری آف ایوولوشن کے خلاف لکھی گئی ہیں, اور 100 کتابیں ایک طرف اور چارلس ڈارون کی قبر ایک طرف. جائیے دیکھائیے چارلس ڈارون کی قبر. چارلس ڈارون کی قبر کے اوپر جو پتھر لگا ہے اس پر ایک لائن لکھی ہے, سنگل, چند لفظوں کی. بھائی کیا پیاری لائن لکھی ہے, خدا کی قسم میں تو پڑھ گیا. چارلس ڈارون جو تھیوری آف ایوولوشن کا موجد تھا, بھائی اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے ہیئر لائز دا تھیوری آف ایوولوشن. یہاں تھیوری آف ایوولوشن مری پڑی ہے. کیا پیاری بات ہے, یہاں تھیوری آف ایوولوشن مری پڑی ہے. تو لاس تو آپ کیا بھی چینج نہیں ہوتے, جیسے لا آف موشن یہ چینج نہیں ہوگا, لا آف گریویٹی یہ چینج نہیں ہوگا. تھیوری چینج ہو سکتی ہے. اب اور بھی میں آئنسٹائن والی بات کرتا لیکن یہ وقت ختم ہو گیا. اسلام میں بھی یہی ہے. اسلام میں اقدار, ویلیوز یہ چینج نہیں ہوتے, احکام چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ نہ کہیے کہ اسلام میں ہر چیز فائنل ہے. فائنل بھی ہے اور موونگ بھی ہے. اقدار چینج نہیں ہو سکتے. جھوٹ برا ہے, یہ برا رہے گا. جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی. جھوٹ میں کوئی برا ہونے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. دغا بازی بری ہے, یہ بری رہے گی. کیا دھوکہ دینا برا ہے, یہ برا رہے گا. اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا. لیکن پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے جو پرابلمس ہیں اس کے قوانین بدلتے رہتے ہیں. جی ہاں, وہ فیکٹس ہیں, فیکٹ تھوڑی چینج ہوتے ہیں. وہ فیکٹس ہے, فیکٹ تھوڑی بدلتا ہے. قوانین ڈے ٹو ڈے. اب کل میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. مسائل جو ہمارے عملی ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, برابر چینج ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے اجتہاد ہے. اجتہاد کے معنی ہے ری ایپلیکیشن آف شریعہ. بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ مسائل شریعت کو منطبق کرتے چلے جاؤ. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ بس. اب بقیہ باتیں انشاءاللہ کل میں کروں گا. آج محرم کی 6 تاریخ ہو چکی. آج آپ ایک 6 مہینے کے بچے کا ماتم کرتے ہیں. اس 6 مہینے کے بچے کی قیمت کیا تھی مجھ سیاہکار اور گناہ گار سے نہ پوچھیے, ایک معصوم امام سے پوچھیے جس کا نام ہے زین العابدین. ابھی گہوارہ برآمد ہوگا مجلس کے بعد. ایک صحابی امام زین العابدین کے کوفے سے مدینے آئے ہیں. میں بات کاٹ رہا ہوں, وقت گھڑی کی سور پہ میری نظر ہے. آئے اور آ کر دیکھا کہ امام وضو کا ارادہ فرما رہے ہیں اور پانی نظروں کے سامنے آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پانی میں معلوم کس کس کی تصویر دکھائی دیتی ہے. دیکھتے رہے کہ فرزند رسول کب تک روئیے گا. کہا تم نے انصاف نہیں کیا. یہ بتاؤ یوسف یعقوب کے کتنے فرزند کھو گئے تھے. کہا ایک. کہا قرآن نے کہہ دیا تھا کہ زندہ ہیں, بتا دیا تھا کہ زندہ ہیں, مگر اس کے بعد بھی یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی. اور میرے سامنے تو بنی ہاشم کے 18 چاند. کیسے غم بھولوں. کہا مولا پھر شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا تم نے صحیح کہا کہ شہادت ہماری میراث ہے, لیکن کیا یہ بھی میراث انبیاء کو نبی بتا سکتے ہو جس کی پھوپھی سر پر ہینا پھرائی جا رہی ہو, جس کے بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہوں, نامحرموں کے مجمع میں تشہیر کی جا رہی ہو. سن لیجئے, میں بتانا چاہتا ہوں اس بچے کی عظمت جو دیکھنے میں 6 مہینے کا ہے. خیر
بیٹھے. اس کے بعد کہا, پوچھا کہاں سے آ رہا ہو؟ کہا کوفے سے مولا آ رہا ہوں. کہا کوفے کا حال کیا ہے؟ کہا مختار کی حکومت ہے اور وہ آپ کے والد کے قاتلوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کر رہے ہیں, اور آپ کے والد کے ساتھیوں کے قاتلوں کو بتانا شروع کیا. زہر کا قاتل قتل ہو گیا, حبیب کا قاتل قتل ہو گیا, فلاں کا قاتل, علی اکبر کا قاتل قتل ہو گیا, عباس کا قاتل قتل ہو گیا. جب وہ کہہ چکے سنیے تو امام نے کہا سب قتل ہوئے, یہ بتاؤ میرے بھائی علی اصغر کا قاتل بھی قتل ہوا. دیکھا آپ نے, کسی کو نہیں پوچھا. یہ بتاؤ کہ ہرملہ بھی قتل ہوا؟ کہا کہ مولا میرے چلنے تک تو وہ نہیں پکڑا گیا. امام معصوم, امام مظلوم, امام دست دعا بلند کے پالنے والے, میرے بھائی کے قاتل ہرملہ کو جلد از جلد آتش جہنم سے پہلے اس دنیا میں لوہے کی سختی اور آگ کی گرمی کا مزہ چکھا دے. بس دعا ختم ہوئی. یہاں سے روانہ ہوئے, کوفے پہنچے. اب ان کا بیان یہ ہے, میں جب کوفے پہنچا تو میں دیکھا ہے ہنگامہ مچا ہوا ہے, اور سب لوگ ایک طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی, خیر تو ہے؟ کہا کہ آج ہرملہ پکڑا گیا ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا. ہم سب اس کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں میں بھی دوڑتا ہوا چلا اور جا کر بالکل وہاں کھڑا ہو گیا کہ جہاں مختار گھوڑے پر کھڑے ہوئے تھے. بالکل پہلو میں جا کر میں کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ منظر یہ ہے کہ لوگ لوہے کی سلاخوں کو آگ میں لال کر رہے ہیں, اور جب وہ لال ہو جاتی ہیں تو اس کو جسم میں اس کے داخل کر رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو نے کہا اللہ اکبر. اور مختار تو محو تھے بالکل. جب انہیں اللہ اکبر کہا تو نے پلٹ کر نیچے کہا آپ کھڑے ہیں یہاں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں مدینے سے آ رہا ہوں, اور مختار میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم مولا کی قبولیت دعا کا وسیلہ قرار پا گئے. کہا کیا بات؟ کہا میں نے مدینے میں مولا کی زبان سے یہ دعا سنی تھی کہ اس کو مرنے سے پہلے لوہے کی سختی اور آگ کی گرمی کا مزہ چکھا دے میرے رب, اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں. مختار بہت ذہین آدمی تھے, بڑے ذہین آدمی تھے. ہر مجرم کو جب پکڑا جاتا تھا تو پہلے اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے کیا جرم کیا تاکہ تاریخ کربلا مرتب ہوتی جائے. مختار نے پوچھا ہرملہ تو نے کیا کیا تھا کربلا میں, خود بتا. تیار نہیں ہو رہا تھا, ستایا گیا, اذیت دی گئی, ٹارچر کیا گیا. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے فقط کربلا میں 3 تیر چلائے تھے. کہا کس کس وقت؟ کہا پہلا تیر تو میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسین کا شیر عباس سے علمدار فرات سے مشکیزے میں پانی بھر کر حسین کے خیموں کی طرف روانہ ہوا. لشکر نے گھیرا, جنگ ہوتی رہی, دونوں ہاتھ کٹ گئے, مگر میں نے زندگی میں پہلا بہادر یہ دیکھا کہ ہاتھ دونوں کٹ گئے مگر عباس کے قدم نہیں رک رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے کہ زخموں سے چور ہو گئے, ہاتھ کٹ گئے, میں قدم بڑھتے جا رہے ہیں. کہا میں سوچ رہا تھا, سوچتے سوچتے میرے دل میں خیال آیا کہ آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے, مشق سکینہ میں ہے. جب تک یہ مشق سکینہ عباس کے سینے پر ہے اس وقت تک عباس سے قدم رکیں گے نہیں. اس لیے میں ترکش سے تیر نکالا, 2 سے کمان اتاری. یہ 3 بھال کا تیر تھا, یہ تیر بھی 3 بھال کا تھا, اور میں نے عباس کے سینے کی طرف روانہ کیا, اور وہ تیر مشق سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سینے میں اتر گیا. آج 1500-1400 برس کے بعد یہ واقعہ میں آپ بتا رہا ہوں, آپ بے چین ہو رہے ہیں. بتائیے اس وقت چاہنے والوں کا عالم کیا ہوا. مختار چیخ کر رو, کہا کہ دوسرا تیر, ذرا میں ترتیب بدل رہا ہوں. کہا کہ دوسرا تیر میں نے اس وقت پھینکا کہ جب رسول کا فرزند گھوڑے سے گر چکا تھا, زمین پر آرام کر رہے تھے, کبھی ہوش آ جاتا تھا, کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے. اسی اسنا میں نے دیکھا ایک 10-11 برس کا بچہ, چاند کا ٹکڑا, وہ بیویوں کے ہاتھ میں مچل رہا اور کہہ رہا مجھے میرے چچا کے پاس جانے دیجیے, مجھے میرے چچا کے پاس جانے دیجیے, مجھے میرے چچا کے پاس جانے دیجیے.
بیویاں رو گئی تھی مگر بچہ یوں تڑپا کے دامن چھوڑا لیا بیویوں کے ہاتھ سے، دوڑتا ہوا چلا کے سامنے آ گیا، یہاں اس پر پہنچا تو حسین غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھا یہ شقی آگے بڑھا ہے اور مولا پر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہے، کہا کیوں شقی، کیا میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس نے کچھ نہ سنا، تلوار چھوڑی۔ بچہ کیا کرتا، بچے نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے بچے کے، معصوم بچے کے، چاند سے بچے کے، حضرت احمد دونوں ہاتھ کٹ گئے اور بچہ بے ہوش ہو کر امام کے سینے پر گرا۔ یہ سب محرمہ کا بیان ہے۔ کہ حسین کی غش سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حسن کے یتیم میرے سینے پر ہاتھ کٹائے ہوئے پڑا ہے۔ پیار آ گیا، ارے بھائی خدا کے لیے غور کیجئے، اس میں کون سی غلطی تھی، کیا قصور تھا؟ چچا نے یتیم بچے کا منہ اٹھا کر اس کے رخسار پر پیار کرنا چاہا۔ یہ کہتا ہے کہ بس ذرا سی گردن جو بلند ہوئی تو مجھے تیر لگانے کا موقع مل گیا، اور ابھی حسین یتیم بچے کا منہ چوم رہے تھے کہ میرا تیر اس بچے کے گلے کے پار ہو گیا، اور حسن کے یتیم نے حسین کی گود میں دم توڑ دیا۔ ہنگامہ گریے کا بلند ہوا۔ جب شور و گریا کم ہوا تو مختار نے پوچھا تیسرا تیر، بس کا تیسرا تیر میں نے اس وقت یہاں کیا کہ جب حسین ایک چھوٹے سے بچے کو ابا کے دامن میں ڈھانک کر کربلا کے میدان میں آئے، ایک بلندی پر گئے اور جانے کے بعد کہا لشکر والوں، اس بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا ہم کو، کہا کہ اگر میں نے خطا کی ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اسے 2 بوند پانی کی پلا دو گے تو دریا کے پانی میں کمی نہ ہو جائے گی۔ کسی کو ترس نہ آیا تو حسین نے کہا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ پانی لاؤ گے تو میں چھین کر پی لوں گا، تو لو میں اپنے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر دیتا ہوں۔ کہ جب اس جھلستی ہوئی زمین پر بچے کو لٹایا تو بچہ مچھلی کی طرح سے اس زمین پر کروٹیں بدلنے لگا۔ حسین نے پھر اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کے بعد کہا کہ تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، میرا لال خود بتا دے تو کتنا پیاسا ہے۔ کہا کہ بس جیسے امام نے یہ کہا ویسے ہی بچے نے اپنی معصوم گردن ہماری طرف موڑی اور سوکھی بھی زبان سوکھے بھی ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ یہ منظر وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر بس سنتے رہیے گا عزیزوں، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ کہا کہ یہ منظر وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر ہم دشمن تھے حسین کے مگر ہمارے کلیجے دہل گئے۔ پیشہ صاحب نے جب یہ منظر دیکھا کہ بغاوت ہوا چاہتی ہے تو مطلب میرے قریب آیا، کہا کہ فرمولا کے وفاداری کا یہی امتحان کا وقت ہے، کلام حسین کلام حسین قطع کر دے۔ میں نے 2 سے کمان اتاری، ترکش سے تیر نکالا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ کہا اس وقت کہ جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لے رہا تھا میری نظر خیمے کے اس پردے میں پڑ گئی کہ جہاں سے حسین بچے کو لے کر نکلے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پردہ خیمے کا بار بار ہل رہا ہے، شاید اس کی ماں اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تیر رہا کیا، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ چیختی ہے فضا، سلام سلام یا حسین، غیب سے آ رہی ہے مسلسل صدا، لو آفتاب شہادت طلوع ہو گیا۔ بچھونا ہوگا آج کے بعد تجھے خاک پہ سونا ہوگا۔ کوئی تکیہ نہ بچھونا ہوگا، کوئی تکیہ نہ بچھونا ہوگا، سونا ہوگا۔ باپ کے سینے پہ سونے کی تجھے عادت تھی، اب مقدر میں
زمیں مقتل کی شدت پیاس میں اشکوں کو ہی پینا ہوگا. آج کے بعد تجھے خاک پہ سونا ہوگا. کوئی گھر کوئی تکیا نہ بچھونا ہوگا. آج کے بعد تجھے خاک پہ سونا ہوگا. اب ستمگار کے تانوں پہ تعلق نہیں ہے. رسل نے جو بہت بڑا تھنکر تھا اس نے کرسچینٹی کیوں چھوڑ دی؟ کئی وجہ سے چھوڑی. اس نے کتاب پڑھ لی جس کی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، میں کرسچن کیوں نہیں ہوں، کیوں چھوڑ دیا میں نے کرسچینٹی کو؟ اس میں ایک بات اس نے یہ لکھی ہے کہ اس مذہب میں خلاف عقل باتیں ٹھوس دی گئی ہیں. اور اس کے بعد اس نے مثال دی ہے کہ 1+1+1 انگریزی کسی کو نہیں آتی، ابھی کسی کو تو آتی ہوگی. کیا اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ ایک جمع کہیں گے نا. ایک جمع ایک کیا ہوئے؟ 3. کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ ایک جمع ایک. کہتے ہاؤ از اٹ پاسبل بھائی؟ 1+1+1 3 ہوگا، ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے پادری بات مجھے سمجھا، ان کا یہ سمجھنے والی بات نہیں، یہ فیت کی بات ہے. تو کہا ایسے فیت کو میں نہیں مانتا کہ جو خلاف ہے عقیدہ. اس آستھا نے مصیبت بنا رکھی ہے. کسی بھی جگہ انہوں نے 4 پتھر رکھے، اوپر سے سندور ڈالا، ڈنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اب جب لوگ آئے اس کو ہٹانے کا، اس کو آپ نہیں چھو سکتے، یہ آستھا کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں یہ سب مرخفات نہیں ہے. اور یہیں پر بس میں کچھ کہوں اور کچھ آپ سمجھیں. اسلام کہتا ہے کسی شخصیت سے متاثر نہ ہو، سو کال کسی بر محمد آل محمد صلوات. ہندو دھرم کو دیکھیے، ان کی میتھولوجی کو دیکھیے، کیا کیا کہانیاں آپ کو ملیں گی، کیا کیا قصے ملیں گے عقل سے دور، مرخلفات، خرافات. عقیدے کو ہندی میں کہتے ہیں آستھا. کیا کہتے ہیں؟ آستھا چینل بھی آتا ہے، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تو آستھا ہندی کا لفظ ہے، اس کے معنی معجزے سے متاثر نہ ہو، بات کو دیکھو، میسج کو دیکھو کہ جو میسج مل رہا ہے وہ عقل کے خلاف ہے یا عقل کے موافق ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا بنگلور میں ایک بہت بڑے سوامی تھے، سوامی ستیہ، کیا نام تھا ان کا، میں بھول رہا ہوں، یاد آ جائے گا. ابھی ان کا مرے ہیں وہ کچھ مہینے ہوئے. سونیا گاندھی تک ان کی مرید تھیں.